بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی یہ تیسری اور انتہائی اہم ویڈیو ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مکمل واقعہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے ابرا نامی عیسائی حاکم جس نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ابابیل پرندوں کو بھیج کر اس لشکر کو نصب نابود کیا تھا۔ دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے۔ ویڈیو مکمل دیکھنا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ کو اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جب آئے تو آپ کی انوال نال کٹی ہوئی تھی۔ انوال نال کو بچہ پیدا ہونے کے بعد دائی کاٹتی ہے۔ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی۔ وہ کہا کرتے تھے میرے بیٹے کی نرالی شان ہوگی۔ آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ اس دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا، بارشیں شروع ہو گئی، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ کے ہاتھ جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی سی حالت میں تھے۔ آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی کھڑی تھی، جیسے کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصر میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئی۔ علامہ ساحل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریفیں ہیں، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت کس دن ہوئی، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کا سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے، ایک روایت 8 ربیع الاول کی ہے، ایک روایت 2 ربیع الاول کی ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی روایات ہیں۔ زیادہ تر مخرجین کا خیال ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تقوامی کے طریقے کے حساب سے جب تاریخ نکلی گئی تو 9 تاریخ نکلی۔ مطلب یہ کہ اس بارے میں بالکل صحیح بات کسی کو معلوم نہیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور پیر کا دن تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی، پیر کے روز ہی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور پیر کے روز ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ آپ عام الفی میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابرا نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ آپ کی پیدائش اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد ہوئی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابرا یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا پتھروں کا۔ اس نے پوچھا اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا ہمارے ہاں جو دھاڑی دار کپڑا جاتا ہے اس سے ایک ہی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابرا عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا مسیح کی قسم میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اسی طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونا چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھے، اس میں سونے کے پتھر جڑوائے، اس کے درمیان میں جوہر لگوایا، اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگایا، پردے لگائے، وہاں خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا۔
اس کی دیواروں پر اس قدر مشک مل جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئی، یہاں تک کہ جوہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا، اب تم بیت اللہ کی حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے یہاں تمہارے لیے بیت اللہ بنوایا ہے، لہذا اب تم اس کا طواف کرو۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سالوں تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج والے مناسک بھی ادا کرتے رہے۔ عرب کا ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، وہ ایک مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں گھٹتا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابرا کی اس عمارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابرا کو معلوم ہوا تو وہ سخت غضبناک ہو کر کہنے لگا، یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبے کے لیے کی ہے، میں اسے ڈھونڈوں گا، اس کے ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام و حبشہ کو یہ تفصیل لکھ دی، اس سے درخواست کی کہ وہ اپنے ہاتھی بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا، اتنا بڑا ہاتھی روح زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گئے تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قریب وجور میں پہنچا تو ابرو نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس حکم پر فوجوں نے جانوروں کو پکڑ لیا، اس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابرا کے ساتھ موجود تھا، یہ عبد المطلب کا دوست تھا۔ عبد المطلب اس سے ملا، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرا سے کہا، قریش کا سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے، یہ شخص تمام عربوں کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے اور انہیں عطیہ دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابرا نے اسے ملاقات کے لیے بلایا۔ ابرا نے اسے پوچھا، بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی بات سن کر ابرا بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ عربوں کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے جسے میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے سرے سے اس کی کوئی بات نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھے ہیں۔ یہ بات ہوئی۔ اس بات سن کر عبد المطلب بولا، آپ مجھے میرے اونٹ واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں، اس کے لیے اس کے گھر کا ایک پروردگار ہے جو خود ہی اپنی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بات سن کر ابراہیم نے حکم دیا، ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑا چڑھا دیا، ان پر نشانی لگا دی، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار ان پر غضبناک ہو۔ پھر عبد المطلب ہرا پہاڑ پر چڑھ گئے، ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرا اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھا، وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائی اور انکس چبھائے مگر وہ کھڑے نہ ہوئے۔ کچھ سوچ کر انہوں نے رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوری کھڑے ہو کر چلنے لگے۔ ان کا رخ پھر سے مکہ کی طرف کیا تو پھر رک گئے۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابراہیم نے حکم دیا، ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہمیں مکے کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے شراب پلائی لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ابرا کے ہاتھیوں کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کی جھنڈ کی طرح آئے۔ دوسری طرف عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، احرام میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابراہیم اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرا کا لشکر فتح حاصل نہ کر سکے، اس کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آج صلیبی کامیاب نہ ہوں۔ صلیب کا الفاظ اس لیے بولا کہ
ابرا عیسائی تھا اور صلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ لیا اور ہراج پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ابرا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیوں سے قدر بڑے تھے۔ ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرا کے لشکر پر گرانا شروع کیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرے، ان کے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ پر بم گرایا جائے اور جسم کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ کا ہاتھی محمود البتہ انہیں کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب کے سب تہس نہس ہو گئے۔ یہ ہاتھی 13 عدد تھے، سب کے سب کھائے ہوئے نوست کی مانند ہو گئے، جیسے کہ سورۃ الفیل میں آتا ہے۔ ابرا اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ ابرا کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کا جسم کا ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا۔ دوسری طرف عبد المطلب اس انتظار میں تھا کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترا۔ مکہ سے باہر نکلا، تب انہوں نے دیکھا سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے۔ خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ لایا، مال میں سونا چاندی بھی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں رہ گئے تھے۔ ان میں ابرا کے ہاتھی کا مہوات بھی تھا، یہ محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے چند دن بعد پیدا ہوئے۔ آپ جس مکان میں پیدا ہوئے وہ صفا پہاڑی کے قریب تھا۔ حضرت کعبہ احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوگی۔ یہ کعبہ پہلے یہودی تھا، اس کے لیے توریت پڑھا کرتے تھے۔ دنیا میں آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمینہ کے ہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے۔ یہ غالباً دائی تھی، ان کا نام شفا تھا۔ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں میں آئے تو روئے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کو آپ کی ولادت کی اطلاع دی گئی۔ وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملتے ہی گھر آئے، بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے کہا، یہ بچہ عجیب ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے پہلا سجدہ کیا اور پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ عبد المطلب نے آپ کو دیکھا، اس کے بعد آپ کو کعبے میں لے آئے، کو گود میں لیے رہے اور طواف کرتے رہے، پھر واپس لا کر حضرت آمینہ کو دیا۔ آپ کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن میں ڈھانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ اس وقت آپ اپنے انگوٹھے چوستے نظر آئے۔ اس موقع پر شیطان بری طرح چیخا۔ تفصیل ابن مخلد میں ہے کہ شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا۔ پہلی بار اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے معلوم ٹھہرایا، دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری بار اس وقت چیخا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس موقع پر حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں 8 سال کا تھا، جو کچھ دیکھتا تھا اور سنتا تھا اس کو سمجھتا تھا۔ ایک صبح میں نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ایک یہودی کو دیکھا۔ وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا۔ لوگ اس یہودی کے گرد جمع ہو گئے اور بولے، کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ یہودی نے جواب دیا، احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ آج رات پیدا ہوں گے۔ حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے۔ 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، گویا ایمان کی حالت میں 60 سال زندہ رہے۔
بہت اچھے شاعر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اشعار میں تعریف کیا کرتے تھے اور دشمنوں کی برائی اشعار میں بیان کرتے تھے۔ غزوات کے موقع پر اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو جوش دلاتے تھے۔ اسے بنیاد پر انہیں شاعر رسول کا خطاب ملا تھا۔ حضرت کعبہ احباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تورات پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت کی خبر دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا، تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے، جب وہ حرکت میں آئے گا تو وہی وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ہوگا۔ یہ خبر بنی اسرائیل کے عالم ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے، اور اس طرح بنی اسرائیل کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت یعنی اس کی علامت معلوم تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو تو وہ قریش کے ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس پر اس یہودی نے کہا، میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو۔ آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہوگا، اور قریش کے لوگوں وہ تم میں سے ہے، یعنی وہ قریشی ہے۔ اس کے کندھے کے پاس ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت۔ اس میں بہت زیادہ بال ہیں، یعنی گھنے بال ہیں، اور یہ نبوت کا نشان ہے۔ نبوت کی دلیل یہ ہے، اس بچے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ 2 راتوں تک دودھ نہیں پیے گا۔ ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کی علامات کے طور پر پرانی کتابوں میں موجود ہے۔ علامہ ابن حجار نے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے، آپ نے 2 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ یہودی عالم جب یہ بات بتائی تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ انہیں یہودی کی بات سن کر بہت حیرانی ہوئی تھی۔ جب وہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچے تو ان میں سے ہر ایک نے اس کی باتیں اپنے گھر کے افرادوں کو بتائی۔ عورتوں چونکہ حضرت آمینہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر مل چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا، ذرا چل کر مجھے وہ بچہ دکھائیں۔ لوگ اسے ساتھ لے کر حضرت آمینہ کے گھر کے باہر آئے، اس سے بچہ دیکھنے کی درخواست کی۔ آپ نے بچے کو کپڑے سے نکال کر انہیں دے دیا۔ لوگوں نے اس کے کندھے پر سے کپڑا ہٹایا۔ یہودی کی نظر جوں ہی مہر نبوت پر پڑی، وہ فوری بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسے ہوش میں آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ جواب میں اس نے کہا، میں اس غم میں بے ہوش ہوا تھا کہ میری قوم میں سے نبوت ختم ہو گئی، اور اے قریشیو، اللہ کی قسم یہ بچہ تم پر زبردست غالب حاصل کر لے گا، اور اس بچے کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔